اب اگلے مرحلے میں پروگرام داخل ہو رہا ہے. ہمارا یہاں ایک سلسلہ ہے گفتگو کا فیمنزم اینڈ انڈیویجویلٹی کے حوالے سے نسائیت اور انفرادیت. جس شخصیت کا سے گفتگو ہونی ہے اس کے بارے میں جو بات ہوگی وہ انٹرویور خود ہی آگے کریں گے. میں صرف انٹرویور کا تعارف یہاں کراتے چلوں. کہتے ہیں نام جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیت پر. تو ان کا نام ہے مجاہد اور وہ اپنے قلم سے جہاد کرتے ہیں, صحافی ہیں. اور 1979 میں روسی مداخلت کے بعد وہ پہلے صحافی تھے جو کابل پہنچے. کراچی پریس کلب کے سیکریٹری رہے, ترقی پسند رائٹر بھی ہیں, پبلشر بھی ہیں. اور 6 کتابیں انہوں نے بلوچستان اور افغانستان کے حوالے سے 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اور نکت یہ صحافیوں کی اس جنریشن سے ہے جو قلم کو بیچتے ہیں. تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان یہاں موجود ہے. فیض کے حوالے سے اور آج فہمیدہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں بہت خوشی ہے کہ دو بہت بڑی شخصیتیں اس فیض میلہ میں تشریف لائی ہیں. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں مجاہد اور فہمیدہ ریاض صاحبہ. فہمیدہ ریاض کے بارے میں کہوں گا کہ فیض صاحب کی جو انقلابی شاعری تھی اور ان کے 2 وارث 2 شہزادے تھے, ایک حبیب جالب اور دوسرے احمد فراز. لیکن جو اس شاعری کی جو شہزادی تھیں جو اب ملکہ ہیں وہ ہیں فہمیدہ ریاض. ذکر فیض صاحب کا یوں کروں کہ اب سے کچھ دن پہلے, جب کچھ عرصے پہلے حیدرآباد دکن میں ایک تقریب ہوئی فیض صاحب کے حوالے سے سلیمہ بی بی, تو میں نے اس میں آغاز اس سے کیا. فیض صاحب کی بڑی مشہور نظم تھی دعا, اور ابھی میں نے اس سامنے خواتین بھی بیٹھی تھیں, میں نے اس نظم کا پہلا مصرع پڑھا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی. سامنے بیٹھی ہوئی کیونکہ ہندوستان کی بیشتر مسلمان بیویاں تھے, سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے جب دوسرا شعر پڑھا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں, انہوں نے دوپٹے جھٹک کے رکھ دیے اور بہت ہی بڑا. میں کچھ فہمیدہ سے مکالمہ کروں گا اور یوں کہ لاؤ ہماری زیست کے بکھرے ہوئے ورق, کچھ اپنا کچھ تمہارا فسانہ رقم کرے. یہ ہماری یونیورسٹی کے آخری دن تھے. نوکری تو تھی نہیں, کل وقتی پارٹی ممبر بھی نہیں تھے. کامریڈ ڈاکٹر عباس ندیم نے ادب سے ہمارا شغف اور پھر نیک کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے ایک ینگ رائٹر فورم میں لگا دیا تھا. ینگ رائٹر فورم کا ابتدا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ہماری فہمیدہ ریاض سے ملاقات اور پھر دوستی کو کوئی اب 4 دہائی ہو رہی ہے. اب اس لفظ دوستی میں وہ بے پناہ مٹھاس, چاہت, اپنائیت اور محبت نہیں رہی, مگر مجبوری ہے کوئی دوسرا لفظ اس تعلق سے ذہن میں آ بھی نہیں رہا. تمید طویل ہے, مختصر کروں گا کہ 70 اور 80 کی دہائی میں فہمیدہ کی شاعری اور شخصیت جن کڑے اور کربناک سال سے گزری, اس کے لیے ان ہنگامہ خیز حالات اور واقعات کا ذکر ضروری ہے. فہمیدہ کی اس وقت بلوچ اور سندھی قوم پرستی سے والانہ وابستگی شعروں میں شعلہ جوالہ بن چکی تھی. جسم پر پیرہن پارا پارا, گولیوں سے بدن پارا پارا, بے سہارا لہو بہ رہا ہے, خون بیدار ہے جلد سوتا نہیں, سینے سنگ میں جذب ہوتا نہیں, تازہ تازہ لہو بہ رہا ہے. اور یہ سندھ کی دھرتی سے محبت ہی تھی جس نے انہیں ایک سندھی کامریڈ کی محبت کا اسیر کر دیا. فہمیدہ ریاض جو لندن جیسا شہر چھوڑ کر شدید قسم کی ڈی کلاس ہوئی تھیں, سندھی بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بہت آگے جا چکی تھیں. اس میں ان کے لیے اس شہر میں نہ تو 4 دیواری تھی اور نہ نوکری چاری. مشاعروں اور رسالوں سے نہ پیٹ بھر سکتا تھا نہ بچوں کی پرورش. اس پر جب ریاست کا جبر تھانوں اور کچہریوں میں پھرنے لگا, فہمیدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یورپ جلاوطنی کرتیں. ایک شام خاموشی سے وہاں پلٹ گئیں جہاں سے ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی. فہمیدہ نے دہلی میں جلاوطنی بڑی سبھاؤں سے کاٹی اور یہ کہہ کر کراچی واپس آ گئیں, تو صدا سہاگن ہو ناری, مجھے اپنی توڑ نبھانا ہے, ری دلی چھو کر چرن تیرے, مجھے اپنی مڑ جانا ہے. اس کے بعد غالباً مارچ 74 ہو چکا تھا. پنڈی میں بڑی شدید گولیوں کی بارش ہوئی تھی. اجمل خٹک چلے گئے. فہمیدہ آئیں
ان کی یہ نظم جو انہوں نے لکھی نہ کسی اخبار میں چھپی نہ کسی اسکرین پہ آئی، جنگل کی آگ کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی. شکریہ مجاہد. نہیں، جب راولپنڈی میں یہ 23 مارچ 1973 کب سے دل سہما ہوا تھا، کب سے ایک چپ سی لگی تھی، بات کرنے سے بھی دل ڈرتا تھا، کب سے ایک بار سماعت تھی ہنسی بچوں کی، دل کو گھیرے ہوئے رہتے تھے شکوک و اوہام. دفتن آج یہ مغرب سے چلی کیسی ہوا، آج مٹی سے اٹھا کیسا لہو ریز غبار، جا بجا سر کو پٹکتا ہوا دیوانہ وار، شہر کے کوچوں بازار میں بل کھاتا ہوا، راہگیروں سے لپٹتا ہوا چکراتا ہوا، در و دیوار پہ دیتا ہوا پاگل دستک، کسی پرچم کی طرح شہر پہ لہراتا ہوا. آج اندیشوں نے یک لخت مجھے چھوڑ دیا، یک بیک آج میرے دل سے مٹا خوف و ہراس، آج سینے میں بھڑکتی ہے عجب خون کی پیاس، ایک بگولے کی طرح رقص کو جی چاہتا ہے. غم و اندوہ سے پامال و شکستہ تن ہو، آؤ اے ہم وطنوں رقص کرو رقص کرو، غیظ کا رقص، بکھرتے ہوئے پندار کا رقص، رنج و رسوائی کا، امید نگوسار کا رقص، پیر اپنے اشکوں کی برستی ہوئی بوچھاڑ میں آؤ، یہ جھجکتے ہوئے بازو تو ہوا میں لہراؤ، پیرہن چاک کرو مصلحت اندیشی کا، جسم کو رقص کے گرداب میں چکرانے دو، شہر در شہر جو ہم رقص میں لہرائیں گے، حلقہ در حلقہ بھنور پڑتے چلے جائیں گے، جسم و جاں رقص کریں، نطق و زباں رقص کریں، دل ملاتا ہے لہو آج میری رگ رگ میں. فہمیدہ، کچھ شاعری جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے شاید بنیاد رکھی، زہرا نگاہ کا نام آتا ہے، خیر وہ غزل کی شاعری تھی، لیکن جو عورت کی شاعری کہتے ہیں، اور خاص طور پر بند دریرہ، پتھر کی زبان، اور وہ آگے بڑی، خیر یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر فہمیدہ خواتین کی نہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو نمائندہ ان کی نظمیں ہیں وہ پاکستان کے محروم مظلوم عوام کی ہیں جو آج بھی اپنے جمہوری حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ایک مسلسل جس عذاب سے پاکستان گزرتا رہا ہے اسی عذاب سے اس کے شاعر بھی. تو اب جب واپس میں آ گئی تو اس کے بعد بھی ایک دور ایسا شروع ہوا، ایک دو سال تھے جو ہم نے گزارے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، جو بن شہید بے نظیر بھٹو کی، اور اس کے بعد پھر ان کی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی. اس میں تو مجھ کو انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈکلیئر کیا تھا ٹریٹر اور ایجنٹ. میاں صاحب، اتنی مشکل وقت گزرا تھا وہ میرا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی تو، اور وہی تنہائی. تب میں نے لکھا تھا، یہ جو تنہائی ہے شاید میری تنہائی نہ ہو، یہ جو تنہائی ہے شاید میری تنہائی نہ ہو، گونجتا ہو نہ سماعت میں سکوت، اور شب و روز کی ناش میری دہلیز پہ ایام نے دفنائی نہ ہو. انگنت پھول کہیں کھلتے ہوں، ایک شجر مولسری کا ہو کہیں، جس کے تلے یار اغیار گلے ملتے ہوں، آن پہنچے ہوں خوشی کے موسم، راہ تکتے ہوں میری، اور مجھ تک کسی باعث یہ خبر آئی نہ ہو کہ خوش ہنستے ہوں احباب تمام، بھیجتے ہوں مجھے کب سے پیغام، ڈھونڈتے ہوں مجھے بے تابانہ، راہ تکتے ہوں میری، اور مجھ تک کسی باعث یہ خبر آئی نہ ہو. جو زمانہ جلا وطنی کا گزرا تو اس کے اندر بھی یہ ساری کی ساری شاعری تو آدمی کو ایک دفعہ لت لگ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور کرتا رہتا ہے. مگر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہی تھی وہ نظمیں جو کہ میں نے اپنے لیے لکھی تھی. ایک میں یہ دیوار بھی سنا دیتی ہوں.
पाकिस्तान के अंदर जिसका बाज़ लोगों को कम अंदाज़ा है, खुसूसन जो पंजाब में हमारे कॉमरेड रहते हैं ना, उन्हें अंदाज़ा कम है फासले की वजह से, इतना हालात जानते नहीं कि जो कौमियतों के हुकूक़ की एक जद्दोजहद है वो जमहूरी स्ट्रगल का कितना अहम हिस्सा है, और उसको निकाल कर, लेकिन चूँकि मैं सिंध में रही हूँ और मैं अपने आप को एक सिंधी ही समझती हूँ, और शायद मैं सिंधी हूँ भी अब, तो और आप उनको रिप्रेजेंट करती हूँ, अब महसूस करती हूँ जहाँ मैं जाऊँ। तो उस ज़माने में पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, जिसके अंदर हबीब जालिब भी थे, इसके अंदर वली ख़ान भी थे, इसके अंदर ज़ंजो साहब भी थे। तो तब मैंने ये नज़्म लिखी थी, जब जब दीवार गिरेगी बारूद की बू फैलेगी, दीवार के जिस पे लिखी है अपने जीवन की कहानी, रोंदे हुए अपने बचपन अपनी वीरान जवानी, पल पल नीलाम हमारे गिरते हुए दाम हमारे, कजलाई बदन की ज्योति रुलते हुए मन के मोती, जीवन की कमाई जिल्लत आंसुओं में भीगी रोटी, सब जख्म जो दिल पर खाए, जो दुख रो रो के उठाए, पल पल का हिसाब लगा है, दीवार पे सब लिखा है, जब जमा लहू में नहाए, जेलों के अंधेरे साए, बारूद की बू फैलेगी, कोई दीवार गिरेगी, बारूद में सुलग रही है किसकी मगरूर जवानी, हंसता हुआ भूला बचपन लिखेगा नई कहानी। अब जो दिल्ली गई साल भर पहले मोदी के दिल्ली में, और आपने लिखी तुम भी हम जैसे निकले भाई। अच्छे दोस्तों, मैं जो इंडिया गई थी तो इसलिए गई थी क्योंकि मौका ही वहाँ जाने का मिल रहा था, और एक मुशायरे का इनविटेशन आया था, तो मैं अपने दोनों बच्चों को जो बहुत छोटे थे उस वक्त, और चली गई थी उनको लेकर। तो फिर मैंने लिखा था कि नया भारत, ये था कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी। होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी, और कल दुख से सोचा करती थी, सोच के बहुत हंसी आ जाई, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम दो कौम नहीं थे भाई। अच्छा, शिक्षा कहते हैं तालीम को, अब हाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुन गाना, आगे गड़ा है ये मत सोचो, वापस लाओ गया जमाना, मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पाँव चलते जाना, ध्यान न मन में दूजा आए, बस पीछे ही नजर जमाना, एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर। हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया साजिदा रियाज साहिबा और मुजाहिद बरेलवी।
फहमीदा के लिए फैज़ के चंद अशार। इस राह पे जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार। गरजे हैं बहुत शेर सरे गोशाए मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हुक्म बड़ सरे दरबार। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावा के दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत। इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल पे बजुज दाग नदामत। बहुत खूब।